اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، آج ہم نے سنی سورۃ البقرہ آیت نمبر 119. الحمدللہ ہم 119 تک پہنچ گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے پچھلی آیت میں دیکھا جس میں مشرکین مکہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم تو سرداران قوم ہیں، ہمارے پاس دولت ہے، ہم بیت اللہ کے محافظ ہیں، ایسی کیا بات ہے کہ اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کو رپلائی کیا ہے کہ اللہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ ہر کسی سے بات نہیں کرتا. اس نے کچھ لوگوں کو چنا ہے ان سے گفتگو کرنے کے لیے، اور اب تمہاری قوم کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ تمہاری قوم میں سے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد کو چن لیا ہے، نبوت دی ہے، اپنا پیغمبر بنایا ہے، اپنا آخری رسول بنایا ہے، جس کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا. وہ رسول تم میں سے آیا ہے. اس وجہ سے یہود و نصارہ معترض ہیں، ان کا اعتراض ہے کہ وہ رسول بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا. وہ رسول تم میں سے آیا ہے، اللہ نے اسے چنا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اللہ چن لیتا ہے. اللہ نے فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بالحق کی سچائی کے ساتھ، ٹروتھفلنس لے کے آئے ہیں، آپ سچائی لے کر آئے ہیں، سچائی کے ساتھ ہم نے آپ کو بشیرا ونذیرا بنا کر بھیجا ہے. بشیر لفظ کو دیکھیے، بے شین رے باشر، بشر سے، اور فعیل کے وزن پر ہے جو کہ مبالغے کا صیغہ ہے جس میں کثرت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ. بشیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لے کر آئے ہیں جو ان لوگوں کو خوش کر دے گا، جس کے اندر خوشخبریاں ہیں، کامیابی کے راستے پر چلنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. اس دین پر چلنے والوں کے لیے خوشی ہی خوشی ہے. بشیرہ خوشیاں بانٹنے والا، خوشخبریاں بانٹنے والا. کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کے لائے ہوئے دین پر چلیں گے، وہی دین جس کی دعوت اس سے پہلے کے انبیاء بھی دیتے رہے ہیں. ایسا دین جو ان کے لیے کامیابی کا باعث بنے گا، دنیا میں بھی ان کو کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی ان کو کامیاب کرے گا. اور نذیر کا مطلب ہے نون زارا، یہ نہیں کہ کسی کو خوف زدہ کر دینا، نہیں، بلکہ ایسا ڈرانا جس میں محبت شامل ہو. وارن کرنا یعنی آگاہ کرنا کہ یہ کام تمہارے لیے غلط ہے، یہ راستہ تمہارے لیے غلط ہے، یہ راستہ کامیابیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، تو یہ راستہ
جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے نذیرہ کا۔ اور جہیم، جیم ہے میم، جہم، جہم کا مطلب ہوتا ہے شیر کا گھورنا۔ جہیم شیر کے گھورنے کو کہا جاتا ہے۔ تیز نگاہ، کبھی دیکھا ہے شیر کی طرف کتنی تیز، مطلب آنکھیں نہیں، اس کا دیکھنا کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں اردو میں یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے نا۔ کیا محاورہ یاد آیا آپ کو کچھ؟ کہ اپنی نگاہیں شیر کی رکھو، بچوں کو نوالا سونے کا دو، ان پر نگاہیں شیر کی سی رکھو۔ تو ایسے ہی جہنم کے بارے میں ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، جہنم گھات لگائے بیٹھی ہوگی سرکشوں کے لیے، یعنی شیر کی طرح نگاہیں لگائے ہوئے بیٹھی ہوگی سرکش لوگوں کے لیے، نافرمان لوگوں کے لیے، کہ آئیں میرے اندر، جیسے ہی وہ آئیں گے ایک دم وہ ان کو دبوچ لے گی۔ تو یہ ہے جہیمہ کا مطلب، ان جہنم قانت ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی شخص پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، فار ایگزامپل کوئی ٹیچر ہے، اس پہ یہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے کہ اس نے بچوں کو ایگزامینیشن کی فل تیاری کروانی ہے، وہ اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیتا ہے، وہ بچوں کو فل تیاری کرواتا ہے۔ اب بچے تیاری نہیں کرتے، بچے نہیں صحیح طرح پڑھتے، پیپر کی تیاری نہیں کر کے آتے، تو ٹیچر سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ہے، اس نے مکمل اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہوئے پیشنٹ کو ٹریٹ کیا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ صحت یاب نہیں ہو جاتا، تو ڈاکٹر کہے گا میں نے تو پوری ذمہ داری ادا کی ہے، میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ بالکل ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حق ادا کیا اپنے بشیر ہونے کا، اپنے نذیر ہونے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دین دیا ہے جس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی کامیابی ہے، لوگوں کے دلوں کا سکون ہے، لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، کامیابیوں کے راستے ہیں، جہنم میں جانے والے راستے کو واضح کر دیا، جنت میں جانے والے راستے کو واضح کر دیا، ہر طریقے سے سمجھایا، اپنا گھر بار چھوڑا، مکہ سے مدینہ چلے گئے، اتنی جنگیں کی، زبان سے سمجھایا، پھر غزوات سے سمجھایا، تلوار سے بھی، ہر طریقے سے سمجھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، پھر بھی اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ماں بھی جیسے ایک بچے کو سمجھا کے ایک وقت میں تنگ آ جاتی ہے، سمجھانا چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے ہر طریقے سے تمہیں سمجھا لیا، تم ہو کہ بڑھتے ہی جا رہے ہو، تمہاری خواہشیں، تمہاری تمنائیں، تمہاری ضدیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بڑھتی جائے تو جاؤ اب جو کچھ مرضی کرو۔ تو یہ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر طرح سے سمجھا چکے ہیں، اور اللہ نے بھی ایسی مثالیں دے کے سمجھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا میری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم کے گرے میں گر رہے ہو اور میں تمہیں تمہاری گردنوں سے پکڑ کر لا رہا ہوں، کھینچ کے لا رہا ہوں کہ جہنم میں مت جاؤ۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہا کرتے تھے، فکر مند رہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا قرآن میں کہا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم، کہ آپ تو اپنے آپ کو ان کی فکر میں ہلکان کیے بیٹھے ہیں۔ اور سورۃ غاشیہ میں بھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان پر کوئی
دروغہ مسلط نہیں کیے گئے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی دروغہ نہیں ہے، آپ کا کام صرف سمجھانا تھا، وہ آپ نے سمجھا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کیا، اب آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ آیت بڑی خوبصورت آیت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ رسول اپنا حق ادا کر چکے ہیں، ہر طرح سے اپنا حق ادا کر چکے ہیں۔ ہدایت پانا ہمارا کام ہے، جس کے اندر چاہ نہیں اس کے لیے پھر کوئی راہ بھی نہیں، اسی لیے اپنے اندر چاہ پیدا کیجئے، اپنے اندر طلب پیدا کیجئے، اللہ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے، ہدایت کے طالب بنیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔